بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم۔ عاشورہ کا دن تھا اور گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف امام مظلوم حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے تو دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ ان کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے امام کے سامنے کھڑا تھا کہ اچانک یزیدی لشکر کا سپہ سالار آہستہ امام حسین کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے ہیں اور حیرت زدہ ہے کہ ہمارا سپہ سالار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ سپہ سالار امام حسین کے قریب جاتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے اور قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیتا ہے۔ وہ روتے ہوئے امام سے معافی مانگتا ہے اور یزیدی لشکر سے نکل کر ملنے والا یہ جرت مند سپاہی کون تھا؟ میدان کربلا میں امام حسین کا حمیتی کیسے بنا؟ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ عین جنگ کے موقع پر توبہ کر کے حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہونے والے اس شخص کا نام حر ابن یزید ریاحی تھا اور واقعہ کربلا میں حر کا کردار شاید سب سے منفرد ہے، کیونکہ حر ابن یزید ریاحی حق کی تلاش کرنے والے گناہ گاروں اور خطا کاروں کا امام ہے، جس نے عین موقع پر توبہ کی اور جام شہادت نوش کیا۔ حضرت حر عرب کے معروف قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتے، وہ کوفہ کے مشہور ترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھے اور بنو امیہ کی فوج میں جناب حر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب کوفہ میں یزید کے گورنر ابن زیاد کو بتایا گیا کہ حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ عراق میں داخل ہو چکے ہیں تو اس نے جناب حر کو 1000 کا لشکر دے کر امام علی مقام کے راستہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ ابن زیاد نے حر کو حکم دیا کہ اگر امام اصرار کریں تو انہیں گرفتار کر کے دارالامارہ لے آنا۔ حر جب عبید اللہ کے محل سے نکلے تو پیچھے سے ایک آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا، حر تمہیں مبارک ہو کیونکہ تم خیر کی طرف جا رہے ہو۔ حر صدا کی جانب پلٹے مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ حیرت کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھا، یہ کیسی خوشخبری ہے اور یہ کون سی خیر ہے جو امام علی مقام کے خلاف لڑنے میں ملتی ہے؟ حسینی قافلے نے 2 محرم کو میدان کربلا پہنچنے سے پہلے مقام ذی حسم پر پڑاؤ ڈالا، کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا، لہٰذا امام علی مقام کے حکم سے وہاں خیمہ نصب کیا گیا۔ جب حر اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا تو دیکھا کہ پانی پر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی امام حسین قبضہ کر چکے ہیں، تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں نے نیزے لے کر صف بنا دی۔ چونکہ جناب حر اور ان کا لشکر عراق سے لمبے سفر کے بعد پہنچے تھے، لہٰذا پیاس کی شدت سے پریشان تھے۔ ان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حر اور ان کے لشکر کے اس دشمن رویے کے باوجود امام علی مقام نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور گھوڑوں کو بھی سراب کیا، اور امام حسین کے اس اعلیٰ اخلاق سے جناب حر بہت متاثر ہوئے، لہٰذا جب ظہر کا وقت ہوا تو حر نے امام علی مقام سے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حر امام کی خدمت میں آئے اور یہاں آنے کا مقصد پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کوفیوں کے بھیجے گئے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں، وہ حکومت سے بیزار اور پریشان ہیں۔ جناب حر نے کہا، میں یہاں آپ سے جنگ کرنے نہیں آیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے جاؤں، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ حر نے امام علی مقام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں اور خود کو اور اہل بیت کو شہید ہونے سے بچائیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ امام علی مقام نے جواب دیا کہ اللہ کی راہ میں
موت سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اور ان کا لشکر امام علی مقام کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، اور جب موقع ملتا جناب حر حضرت امام علی مقام کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے واسطے مدینہ واپس چلے جائیں، ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران حر کو عبید اللہ بن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو نہ محفوظ مقام۔ ابن زیاد نے عمر سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 کا لشکر بھیجا اور انہیں لکھ دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت پر مجبور کرو، اور اگر راضی نہ ہوں تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ حسینی قافلے پر 7 محرم سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ عاشورہ کے دن کیا ہوا؟ جب عاشورہ کا دن ہوا اور حر نے امام علی مقام کا استغاثہ سنا جو فرما رہے تھے، کیا کوئی فریاد رس بھی نہیں ہے کہ خدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ کیا کوئی بھی مدافع نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا دفاع کرے؟ اور عمر سعد کے پاس پہنچے اور کہا، کیا واقعی تم امام علی مقام کے خلاف لڑنا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا، ہاں لڑنا چاہتا ہوں۔ اور نے پوچھا، تم امام علی مقام کی اس تجویز سے اتفاق کیوں نہیں کرتے کہ وہ واپس حجاز لوٹ کر چلے جائیں؟ عمر نے کہا، اگر اختیار میرے پاس ہوتا تو میں امام کی تجویز سے اتفاق کرتا، لیکن یزید کا گورنر ابن زیاد اس طرح راضی نہیں ہوتا۔ جناب حر کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی لشکر امام علی مقام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پھر عاشورہ کی رات آن پہنچی اور اس رات جناب حر بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا؟ میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا؟ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ میری وجہ سے ہی آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے کہ اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور جناب حر اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے اس مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہیں، یا اس عظیم لشکر کا جس کے سردار عیاش اور بے دین یزید ہے؟ اور یہ رات فیصلے کی رات تھی، وقت کم تھا۔ آخرکار اندھیرا اور تاریکی ختم ہوئی اور مارکے کی صبح جناب حر فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت جانے لگے۔ روایتوں میں ہے کہ مہاجر بن اوس حر کے ہمراہ تھا۔ پوچھنے لگا، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا حسین پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ حر نے جواب نہ دیا جبکہ ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی تمہیں اس حال میں نہیں دیکھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ کا دلیر ترین مرد کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ حر نے جواب دیا، واللہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے ان 2 راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے بعد حر نے گھوڑا دوڑایا اور امام علی مقام کے خیمے کی جانب پہنچے۔ قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیے اور گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیا اور زار و قطار روتے ہوئے امام علی مقام سے معافی مانگنے لگے۔ جناب حر نے کہا، اے حسین، میں نے ہی آپ کی واپسی کا راستہ بند کیا اور آپ پر سختی کی، کیونکہ میں ہرگز تصور نہیں کرتا تھا کہ یہ لوگ آپ کی تجویز سے اتفاق نہیں کریں گے اور معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ سب کچھ معلوم ہوتا تو میں آپ کا راستہ ہرگز بند نہ کرتا اور آپ کو نہ روکتا۔ اس وقت میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام علی مقام نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹا اور فرمایا، حر، میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے۔ یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر حسین کے قافلے سے جا ملے ہیں، لہٰذا جناب حر لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت سے مل گئے۔
توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے عرض کیا، چونکہ میں پہلا آدمی تھا جو آپ کے مقابلے کے لیے آیا تھا، لہٰذا سب سے پہلے آپ کے سامنے قتل ہونا چاہتا ہوں۔ شاید حساب کے روز میرا ہاتھ آپ کے جد امجد کے ہاتھ میں قرار پانے کے قابل ہو۔ امام عالی مقام نے حر کو جہاد کا اذن دیا اور امام عالی مقام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور لشکر یزید کی جانب رخ کر کے کہا، اے اہل کوفہ، تم نے خدا کے اس نیک بندے کو کوفہ آنے کی دعوت دی، اور جب وہ آئے تو تم نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ تم نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کی راہ میں جاں فشانی کرو گے، اور جب وہ آ گئے تو تم نے اپنی تلواریں ان کے خلاف لڑنے کے لیے سونت لیں۔ اب تم خدا کی وسیع و عریض زمین میں کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہو۔ یہود و نصارہ اور مجوسی فرات کے پانی سے سراب ہوتے ہیں، مگر تم نے ان کی خواتین، بچیوں اور خاندان کو اس پانی سے محروم کیا۔ خدا روز قیامت کو تمہاری پیاس نہ بجھائے اور تمہیں سراب نہ کرے، کیونکہ تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا پاس نہیں رکھا۔ عقل سے آری حر کی باتوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے بارش کر دی۔ آپ نے رجز خانی کا آغاز کیا اور حملہ کیا اور لڑنے کا حق ادا کیا۔ بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ انہوں نے اپنے پرانے انداز میں یک بارگی ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ جناب امام علی مقام کے ساتھیوں نے جنازہ کو آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ میت کے سرانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے پر خون صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے، حر، تم اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، بلکہ تم دنیا و آخرت میں بھی آزاد ہو۔